بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب صدق الله العظيم۔ میں نے جو ابھی قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، یہ 7ویں پارے کی سورہ مائدہ کی 109ویں آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو اور میدان محشر کے منظر کا نقشہ کھینچا ہے۔ قیامت کی جو ہولناکی ہے اور وہاں کی جو وحشت ناکی ہے، اور وہاں لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، تو وہاں کی حالت اور کیفیت کیسی ہوگی، اس میں سے تھوڑی سی جھلک، ہلکی سی جھلک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی بتایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے کہ رسولوں کو جمع کیا جائے گا اور ان سے سوال ہوگا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ساری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جمع فرمائے گا۔ قرآن کی دوسری آیت کے اندر موجود ہے، 8ویں پارے میں تیسرے صفحے کی آیت ہے کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا یا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، کہ وہاں ساری انسانیت کو جمع کیا جائے گا، یہاں تک کہ انسان اور جنات دونوں کو، اور سب سے سوال ہوگا۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کا تذکرہ کیا ہے خصوصیت کے ساتھ۔ ترجمہ پہلے سماعت کر لیں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول ماذا اجبتم، اور اللہ کہے گا بتاؤ تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ قالوا لا علم لنا، تو تمام رسول یہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ نہیں معلوم، انک انت علام الغیوب، آپ غیب کی خبر بہتر جانتے ہیں، آپ کو غیب کی خبر زیادہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اور رسولوں کو ان کے امتیوں کے ساتھ حاضر کیا جائے گا کل قیامت کے دن۔ امتی تو اس سوچ میں اور اس فکر میں امت رہے گی کہ ہمارے جو نبی ہیں اور ہمارے جو رسول ہیں وہ ہماری شفاعت کریں گے، یہ ان کو امید ہوگی۔ لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ ہم سے پہلے تو نبی سے سوال ہو رہا ہے، ہم سے پہلے تو رسولوں سے سوال ہو رہا ہے، تو ان کے اندر ایک طرح کی دہشت پیدا ہونے لگے گی، حواس باختہ ہو جائے گا اور ان کا دماغ کام نہیں کرے گا، پسینے سے شرابور ہو جائیں گے۔ وہ بہت نفسی کا عالم ہوگا کہ جو لوگ غدار ٹائپ کے ہیں، جو لوگ بے دین ٹائپ کے ہوں گے، گمراہ ٹائپ کے ہوں گے، بددین ٹائپ کے ہوں گے، ان کی حالت تو اور پتلی ہوگی، کیونکہ ان کو ایک سہارا تھا نبی کا کہ نبی ہماری شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور جب وہ دیکھیں گے کہ نبی سے ہی سوال ہو رہا ہے اور نبی تو جھوٹ بولیں گے نہیں، نبی تو جو بات صحیح ہوگی وہی بتائیں گے اپنی امت کے بارے میں کہ میری امت میں سے فلاں آدمی صحیح ہے اور میری امت میں سے فلاں آدمی صحیح نہیں ہے، تو نبی تو جھوٹ نہیں بولیں گے، حالت لوگوں کی پتلی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انبیاء اور رسول سے یہ سوال کرے گا کہ جب تم میری دعوت کو لے کر اور میری توحید کو لے کر، میرے ایمان کو لے کر جب تم گئے امتیوں کے پاس، لوگوں کے پاس، تو ان کا کیا جواب تھا؟ وہ تمہارے دعوت پر لبیک بولے یا تمہاری دعوت کو ٹھکرا دیے، دھتکار دیے اور کہا انکار کر دیے؟ تو وہ رسول کہیں گے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہماری بات کو انہوں نے مانا یا ہماری بات کو انہوں نے انکار کر دیا۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور تمام رسول اس طرح کا جواب کیوں دیں گے، حالانکہ ان کو تو یہ معلوم تھا کہ کس نے مانا تھا اور کس نے نہیں مانا۔ اور ہو سکتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی امتیوں میں جو لوگ تھے انہوں نے ان پر ایمان لایا کہ نہیں لایا، تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جب تک نبی اور رسول زندہ تھے اور جو امتی تھے تو
وہ ایمان لائے کہ نہیں لائے، انہوں نے اچھے کام کیے کہ نہیں کیے، اس کا علم تو نبی اور رسول کے پاس تھا، لیکن پھر بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول یہ کہیں گے قالوا لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، انک انت علام الغیوب، آپ غیب کی خبر زیادہ جانتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ علم جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، اور ایک علم ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے۔ انسان جب دنیا کے اندر رہتا ہے اور دنیا کے اندر جب ایک انسان کو کسی انسان سے واسطہ پڑتا ہے اور جب اس کی حالات اور کیفیت کے بارے میں سوال ہوتا ہے یا جانتا ہے، تو وہ علم جو ہے وہ ظنی ہوتا ہے، غالب گمان ہوتا ہے اس میں۔ مثلا کوئی انسان مسلمان ہے کہ مومن ہے کہ نہیں ہے، مشرک ہے کہ کیا ہے، کس دھرم سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپنے بارے میں جو تعارف کرے گا کہ میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو سامنے والا غالب گمان رکھتے ہوئے اور گمان رکھتے ہوئے، ظن رکھتے ہوئے یہ مان لے گا کہ مسلمان ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے، کہ اس کے دل میں کفر ہے، اس کے دل میں نفاق ہے، کیا چیز ہے، اس کا علم تو کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انکار کیا کہ ہم کو معلوم نہیں ہے، وہ یقینی علم کا انکار کیا، کیونکہ جو ظاہری علم اور ظنی علم جو دنیا میں امتیوں کا انہوں نے دیکھا تھا کہ جو امتی ان کے ساتھ تھے اور جو ان پر ایمان لے کر آئے تھے اور جو لوگ جو ہے اللہ کی وحدانیت کو اور رسول اللہ کی رسالت کو مان لیتے تھے، تو یہ ظنی علم تھا، یہ نبی کا حسن ظن تھا، لیکن نبی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ اندر سے کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان ظاہر کرتے تھے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، لیکن حقیقت میں کیا تھے، وہ منافق تھے۔ تو اس لیے تمام رسول جو ہے وہ یہ کہنے لگے کہ ہم کو اس کا علم نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ضمنی طور پہ دنیا میں تھے، تو وہاں پر آدمی جو ہے ظاہر کا مکلف ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر آدمی جب تک رہتا ہے تو وہ ظاہر کا مکلف ہوتا ہے، سامنے والا جو کہہ دے گا مان لیں گے۔ لیکن آج قیامت کا دن ہے اور قیامت میں تو وہاں پائی پائی کا حساب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، وہاں غالب گمان نہیں چلے گا، وہاں یقین والا علم چلے گا، وہاں تو پختہ اور ٹھوس ثبوت چلتا ہے دنیا کے اندر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، اور اندرونی چیز کو تو اللہ جانتا ہے، اندرونی چیز سے اللہ واقف ہے، اندرونی چیز کا والی اور متولی اور ذمہ دار یہ اللہ ہے، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی بھی مسلمان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں یا کسی بھی مومن کو مومن سمجھ رہے ہیں، اس کی ظاہری شکل و صورت اور اس کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر سمجھ رہے تھے، لیکن یہ دنیا میں سمجھ رہے تھے حسن ظن رکھتے ہوئے۔ لیکن جب وہ قیامت کے دن جائیں گے تو ان کے دل میں کیا تھا، وہ ایمان لے کر آئے تھے کہ نہیں، کیا وہ نفاق چھپائے ہوئے تھے، یہ علم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے انکار کیا کہ قالوا لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، آپ ہی غیب کے علم کو جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی نبی اور رسول کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے، اس آیت سے صاف طریقے سے سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء اور رسول کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، نبی اور رسول قیامت کے دن کہہ رہے ہیں اللہ کو کہ انک انت علام الغیوب، کہ آپ علام الغیوب ہیں، غیب کا علم آپ کو ہے، ہم کو نہیں ہے۔ کہ یہ اس کے ظاہر کو دیکھ کر تو ہم مسلمان سمجھتے تھے، لیکن اس کے باطن میں کیا ہے، اس کے اندرون میں کیا ہے، اندرون میں اس نے نفاق چھپایا ہوا ہے، کفر چھپایا ہوا ہے، یا کسی اور چیز کو چھپایا ہوا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم، ہم سب کو نہیں معلوم، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ غیب کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جو لوگ چلاتے رہتے ہیں اور جو ہے قرآن کی آیت کو توڑ مڑوڑ کے ادھر ادھر پیش کرتے رہتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی جو ہمارے تھے وہ عالم الغیب تھے، جمیع ما کان وما یکون کا علم ان کے پاس تھا، یہ سب جو ہے بیکار کی باتیں ہیں۔ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے۔ یہاں پر ایک چیز یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا خصوصیت سے تذکرہ کیا کہ ان سے سوال ہوگا، ان سے سوال یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے منصب رسالت کو لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ اور عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر بندے سے سوال ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت کے دن نعمت کے بارے میں ہر ایک کی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوسری آیت کے اندر ہے سوف تسألون، تم پوچھے جاؤ گے، تم سے سوال کیا جائے گا۔ ایک تیسری آیت کے اندر ہے لتسألن عما کنتم تعملون، کہ
کہ تم ضرور بھی ضرور سوال کیے جاؤ گے جو تم کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک آیت کے اندر ہے لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، کہ تم سے سوال کیا جائے گا جو تم افترا پردازی کرتے تھے، جو تم بہتان لگاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں ادھر ادھر کرتے تھے، اللہ پر کبھی رسول اللہ پر، کبھی علماء پر، کبھی عوام پر، کبھی پڑوس پر جو تم بہتان لگاتے تھے، کبھی مذہب پر، کبھی مسلک پر، یہ سارا سوال تم سے کیا جائے گا۔ بلکہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ اعراف کی پہلے صفحہ 8واں پارہ سورہ اعراف کا پہلا صفحہ ہے، اس کے اندر فرمایا کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پوچھے گا، یعنی رسول سے بھی سوال ہوگا اور امتیوں سے بھی سوال ہوگا۔ رسول سے جو سوال ہوگا، ان سے جو سوال کیا جائے گا منصب رسالت کے بارے میں، یہ سوال ہوگا، اور امتیوں سے جو سوال ہوگا، ترمذی کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ آدم کے اولاد کے قدم اس وقت تک کل قیامت کے دن نہیں ہلیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے اس سے سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، کہ تم نے جو تمہارے جو عمر ہے اللہ نے جو تم کو دی اس کو تم نے کہاں لگایا، وعن شبابہ فیما ابلا، کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں لگایا۔ اسی طریقے سے سوال ہوگا وعن مالہ، کہ تم کو جو اللہ نے مال جیسی نعمت عطا کیا تھا تو این اکتسب و این انفق، کہ تم نے اس کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، وعن علمہ، اور علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس پر تم نے جو ہے عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو امتیوں سے یہ سارا سوال ہوگا، اور نبیوں اور رسولوں سے بھی سوال ہوگا، سب سے سوال ہوگا، کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جس دن دل اور آنکھ دونوں جو ہے الٹ پلٹ ہو جائے گا، اس دن کا منظر ایسا ہوگا۔ تو یہاں پر جو نبی کہہ رہے ہیں قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، کہ ہمیں علم نہیں ہے، اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہوتے ہیں وہ اپنے امت کے لیے بڑے ہمدرد اور شفیق ہوتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے وہاں تو ظاہری جواب دے سکتے تھے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کے بارے میں بولتے تھے کہ یہ جو فلاں لوگ ہیں یہ ایمان لے کر آئے ہیں، یہ لوگ ماننے والے ہیں، اور یہ جو فلاں ہیں یہ ایمان لے کر نہیں آئے، یہ لوگ نہیں ماننے والے ہیں۔ لیکن چونکہ نبی کے پاس ایک عذر تھا کہ علم یقین ان کے پاس نہیں تھا، تو اس عذر کو سامنے رکھتے ہوئے صاف انکار کر دیا کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، کہ امت پر مطلب شفقت کرتے ہوئے، اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے، اپنی امت پر ہمدردی جتاتے ہوئے، ایک عذر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمارے پاس علم یقین نہیں ہے، تو ڈائریکٹ کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ یہ امت سے شفقت کا نتیجہ ہے، امت سے ہمدردی کا نتیجہ ہے۔ ہر نبی اپنی امت سے جو ہے بہت ہمدرد ہوتا ہے، اپنی امت پر بہت شفیق ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی یہاں سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن جمع ہونے سے پہلے اس جمع کی تیاری کی بھی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔